اب اس نظام کو گرانا ہوگا، اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن ہم پشاور سے روانہ ہوں گے 27 سپٹمبر کی صبح کو 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ تعداد مزید بڑھتی جائے گی۔ اب اس لانگ مارچ کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ اگر افریدی صاحب کی یا کسی بھی ڈیزگنیٹڈ بندی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ نہ کریں تو ہم بالکل نہیں کریں گے، دیگر اس میں کوئی صورت نہیں ہے روکنے کی۔ 27 ستمبر کی احتجاج کی کال، ویسے تو پہلے بھی پی ٹی آئی ایسی کال دیتی رہی ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہوگا، کیا نیا ہوگا، کیونکہ 20 لاکھ لوگ اور نوجوان لانے کا آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور موٹیو صرف ایک ہے کہ خان صاحب تک رسائی آپ کو چاہیے، سو کیا حکمت عملی اس بار مختلف ہوگی جو آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یو ول گیدر دا پاور؟ سب سے پہلے اقرا صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کی بات ہے تو تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ووٹر کے اعتبار سے بھی، سیٹوں کے اعتبار سے بھی، اور اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 5 اگست کا جلسہ تھا تو اس میں جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے اس سے 4 گنا لوگ جلسہ گاہ کے باہر موجود تھے، اور تمام لوگ نوجوانوں پہ مشتمل تھے۔ اس وقت جو جوش اور جنون اور جو ایک نوجوانوں کی ایک جنون جو ہم خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں وہ قابل دید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر سے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا اور وہ صرف 2 دن کی تیاری پہ ہوا، اور وہاں پہ ہزاروں افراد کھڑے تھے۔ جہاں پہ افریدی صاحب کی گاڑی موو کرتی ہے ہزاروں افراد گاڑی کے ساتھ امڑ آتے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے، کل ہم بنو جا رہے ہیں، وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کی جائے گی۔ ہم ایک مومنٹم اس وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اب اس نظام کو گرانا ہوگا، اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ جو ہم نے ابھی 1 سپٹمبر سے یونیورسٹیز میں سیمینار کرنے ہیں، اپنے یوتھ کو موبلائز کرنا ہے، پھر ہم نے پنجاب سے بلوچستان کا رخ کرنا ہے، ایک پورا مومنٹم بنا کے ہی ہم 27 سپٹمبر کو نکلیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن ہم پشاور سے روانہ ہوں گے 27 سپٹمبر کی صبح کو 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ تعداد مزید بڑھتی جائے گی۔ شفیع یہ بتائیے گا کہ اگر اس دوران 27 ستمبر سے پہلے حکومت آپ میں سے کسی کی ڈیزگنیٹڈ بندے کی ملاقات خان صاحب سے کرا دیتی ہے اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ اس کو پروسیڈ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ رہائی ہے، رسائی نہیں ہے۔ اور اس لانگ مارچ کو کینسل ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عمران خان صاحب۔ اگر کوئی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوتی ہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ جو ہے 27 سپٹمبر کی جگہ 27 اگست کو لے کے آئیں، ہم 27 اگست کو نکلیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ 27 سپٹمبر نہیں 27 اکتوبر تو ہم 27 اکتوبر کو۔ اگر وہ کہیں گے کہ لانگ مارچ نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے۔ اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عمران خان صاحب۔ شفیع، کچھ بیانات میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو سینیٹرز ہیں جو پروگرامز میں آتے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ملاقات تک کے لیے حکومت یقین دہانی کراتی ہے، ملاقات بہنوں کی، وکیل میں سے کسی کی، ڈاکٹر کی ہو جائے گی تو ہم اس کال کو واپس لے لیں گے، لیکن آپ اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ رسائی نہیں، رہائی تک کی سٹرگل ہے جو اب آپ لوگ کرنے لگے ہیں۔ تو جو اندرونی اختلافات ہیں پارٹی کے، وہ تو بہت کھل کے سامنے نہیں آ رہے کہ دو موقف سامنے ہیں۔ اگر کسی نے یہ بیان دیا ہے تو میں اس بیان کی تردید کرتا ہوں، اور جس شخص سے بھی یہ بیان دیا ہے اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو میڈیا پہ آ کے اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اگر آپ ان کا نام لے لیں تو بہتر ہو جائے ہمایوں گا۔ میمن صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے کل، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ملاقات ہو جائے گی تو ہم اس کو پروسیڈ نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو شاید علم نہیں ہے اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کی تحریک جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، اور جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو مختلف قسم کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی دوبارہ یہ مذاکرات کا ڈونگ رچا رہے ہیں، اور ہمیں اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب تک اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، ڈسپلن نہیں ہوگا تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ افریدی صاحب نے یہ بات اپنی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ سے کی ہے کہ اس قسم کے بیانات نہیں آنے چاہیے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ 27 تک ہمیں متفق رہنا ہے، اتفاق سے، اتحاد سے، ڈسپلن سے آگے بڑھنا ہے،
کیونکہ تحریک ڈسپلن سے ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں سر، بد اعتمادی ہو گئی، کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، اختلافات ہو گئی، یہ بھی بڑے کھل کر سامنے آتے ہیں، اور ابھی جو سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کے درمیان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر شہباز گل صاحب اور آپ کے جو تند و تیز بیانات تھے وہ بھی سب نے دیکھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مرکزی لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے یہ جو دھڑے بنے ہوئے ہیں اندر اور یہ جو اختلافات کھل کے سامنے آتے، یہی آپ کے ووٹر کو سڑکوں پر نہیں آنے دیتے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب جو ہے ان پہ کوئی سوال کرنا یہ زیادتی ہوگی۔ وہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں وہ کم ہی لوگ تحریک انصاف میں کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تحریک انصاف کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو یا پھر تحریک انصاف ایز اے پارٹی کوئی بھی ایشو ہو تو سلمان اکرم راجہ صاحب فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات گل صاحب کی دیکھیں، گل صاحب کے بارے میں بھی افریدی صاحب کے احکامات آ چکے ہیں، اب میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن گل صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ روز اٹھ کے وی لاگ کے ذریعے کبھی ایک پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، وہ تفصیل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اب 27 تک بند ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس ایسی کوئی بھی ثبوت ہے بالکل وہ سامنے لائیں، لیکن میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سی ایم افریدی صاحب نے کل کی یہ ڈائریکشن دی ہے کہ 27 تک کوئی بھی بیان بازی نہ کرے، کوئی بھی الزام تراشی کسی پہ بھی نہ کرے۔ اور یہ جو مشال یوسفزئی ہیں، اوبویسلی آپ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن پھر مشال کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کہ آپ کوئی ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف نہیں لیتے؟ آخر خاصی طاقتور وہ ممبر ہیں، ان کے خلاف کوئی اقدام ہوتا نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے، تحریک انصاف میں کس کو نکالنا ہے، کس کو لانا ہے، یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے، یہ فیصلے کی قوت تو ان کے پاس ہے۔ جہاں تک ڈسپلنری ایکشن کی بات ہے تو تمام ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جو ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ اگر کوئی سینیٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی عہدیدار ہے، کوئی ایم پی ہے، اکراس دا بورڈ سب کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے۔ اب یہ بہت ہو گیا ہے، ہم نے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، ان آرڈر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور شفیع صاحب، آپ لوگوں تک تو کوئی میسیجنگ یا کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ خان صاحب کا نہیں پہنچ رہا، لیکن یہ جو اکبر ایس بابر دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں پارٹی کو منظم کرنے اور پرانے ساتھیوں کو واپس لانے کا کہا ہے، ٹاسک دیا ہے، اس بارے میں آپ کی کوئی اطلاع ہے؟ کتنا آپ اس دعوے کو سچ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو اس وقت کٹ آف ہیں، ان تک تو کوئی ایکسیس نہیں ہے، تو ان صاحب کو میسج کن کے تھرو آیا ہے یہ ان سے پوچھا جائے۔ اگر عمران خان صاحب واقعی یہ چاہتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، یہ عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو منوان قبول کیا جائے گا۔ اگر ایسا کوئی میسج ان تک پہنچا ہے تو وہ سورس ان کو بتانا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب جب باہر تھے تو یہ موصوف جو تھے، انہوں نے مختلف کیسز کیے ہوئے تھے مختلف کورٹس میں، تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ میسج ان کو کسی کے ذریعے بھیجا ہے تو یہ ان کی پارٹی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ منوان تسلیم کیا جائے گا، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ شفیع، یہ جو 20 لاکھ لوگوں کا آپ لوگوں نے ٹارگٹ دیا ہے، بہت کوششیں آپ لوگوں نے ماضی میں کی، 10,000 لوگ بھی اڈیالہ تک نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچ سکے، تو یہ 20 لاکھ لوگ کیسے رسائی لیں گے اسلام آباد تک؟ اگر حکومتیں، آپ جانتے ہیں، رکاوٹیں بھی کھڑی کرتی ہے، ایک خاصا بڑا چیلنج نہیں دے دیا آپ نے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم پرامن رہیں گے، ہم نے کوئی پرتشدد چیزوں کا حصہ نہیں بننا۔ ہم جو گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں 20 لاکھ لوگوں سے زائد لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، 20 لاکھ سے ہم سٹارٹ لیں گے، جیسے ہم قریب آتے جائیں گے اس تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ نہیں، آپ نے فرمایا نظام کو گرانے آ رہے ہیں، وہ کیا آپشنز ہیں جس پر آپ نظام کو گرائیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب اگر حکومت سے آپ کی کوئی باضابطہ ملاقات یا مذاکرات کی بات چیت ہوتی ہے تو کون سی شرائط آپ حکومت کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو شروع میں کہا کہ اب اس لانگ مارچ کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ اگر افریدی صاحب کی یا کسی بھی ڈیزگنیٹڈ بندی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ نہ کرے تو ہم بالکل نہیں کریں گے، دیگر اس میں کوئی صورت نہیں ہے روکنے کی۔ جہاں تک نظام گرانے کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں جس قسم کا نظام گرایا گیا، جس طریقے سے نیپال میں گرایا گیا، عوامی پریشر سے ہی ہم یہ نظام کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا شفیع، ایک آخری سوال، یہ جو احتجاج کی کال اور 27 ستمبر کی کال آپ لوگوں نے دی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا یا پھر یہ انیشیٹو خود سی ایم کے پی نے لیا ہے؟ دیکھیں، جس دن سے جلسہ اناؤنس ہوا کہ 5 اگست کو ہم پشاور میں جلسہ کریں گے، اس دن سے مشاورت شروع ہوئی، اور پھر آخری دن 3 دن 5 سے پہلے مسلسل اس پہ مشاورت ہوتی رہی۔
اس میں ہماری کور کمیٹی بھی شامل تھی، ہماری ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی شامل تھی، اچکزئی صاحب بھی شامل تھے، علامہ صاحب بھی ان بورڈ تھے، دیگر ہمارے جو الائنس تھے وہ بھی ان بورڈ تھے. تمام لوگوں کی مشترکہ یہ فیصلہ تھا کہ 27 سپٹمبر کی تاریخ دی جائے. ہاں، ٹھیک ہے. تاریخ پہ ایک بات ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ 1 سپٹمبر، تو کوئی کہہ رہا تھا 1 نومبر، لیکن تمام لوگ 27 سپٹمبر پہ متفق ہوئے اور سی ایم آفریدی صاحب نے 27 سپٹمبر کی تاریخ کو اناؤنس کیا.